بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الخلق سید المرسلین بالقاسم المصطفیٰ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ ماہ مبارک رمضان نزول قرآن کا مہینہ اور قرآن ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے۔ قرآن سے ہدایت کیسے حاصل کریں، اس کے لیے دین کا سمجھنا ضروری ہے۔ میں نے عرض کیا کہ دین کو اس وقت تک نہیں سمجھ سکتے جب تک قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کی حدیثوں کو نہ سمجھے۔ اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے سورہ حمد پر گفتگو ہو رہی ہے، کیونکہ وہ اہم سورہ ہے جس میں دین کے مطالب بہت اچھی طریقے سے بیان کیے گئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اس کی تھوڑی سی تفسیر میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں۔ الرحمن الرحیم، وہ رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے۔ رحمان اور رحیم میں کیا فرق ہے یہ بھی بیان کیا جا چکا ہے۔ مالک یوم الدین، وہ قیامت کے دن کا مالک ہے۔ قیامت کا دن کیا ہے، اسی پر گفتگو ہو رہی ہے۔ ہزاروں آیتیں قیامت کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ قیامت ضرور آئے گی۔ کچھ مطالب قیامت کے میں بیان کر چکا ہوں۔ گزشتہ تقریر میں بحث حساب اور سوال کی تھی کہ قیامت میں حساب ہوگا۔ حدیثیں ہمارے پاس ہیں امام علی علیہ السلام کی، چھٹے امام فرماتے ہیں کہ اپنا حساب کتاب تم خود کر لو قبل اس کے کہ تمہارا حساب کیا جائے۔ قیامت میں نے کل عرض کیا تھا 50 موقف ہوں گے۔ موقف یعنی ٹھہرنے کی جگہ، یعنی 50 جگہ انسان کو روکا جائے گا، اور ہر جگہ جہاں پر انسان رکے گا اس کی مدت 1000 سال کے برابر ہوگی، یعنی 50,000 سال۔ یہاں قیامت میں حساب بھی ہوگا، سوال بھی ہوگا۔ حساب کے بارے میں کل کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی، اور سوال کس بارے میں کیا جائے گا یہ بھی میں بیان کر چکا ہوں۔ آج صرف ایک حدیث حساب کے حوالے سے، پھر گفتگو ہماری دوسرے مرحلے میں داخل ہوگی۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس حدیث کو شیخ صدوق نے امام رضا علیہ السلام سے نقل کیا ہے اخبار عیون رضا میں۔ پیغمبر فرماتے ہیں ان اللہ عز و جل یحاسب کل الخلق، جتنی بھی مخلوقات ہیں سب کا حساب پروردگار کرے گا، سب سے حساب لے گا۔ الا من اشرک باللہ، مگر جس نے شرک کیا اس کا کوئی حساب نہیں لیا جائے گا، وہ بغیر حساب و کتاب کے جہنم میں جائے گا۔ اس وجہ سے ضروری ہے کہ ہم شرک کو سمجھیں، شرک کسے کہتے ہیں۔ فَإِنَّهُ لَا يُحَاسَبُ وَيُؤْمَرُ بِهِ إِلَى النَّارِ، مشرک کا کوئی حساب نہیں ہوگا، اسے جہنم پہنچا دیا جائے گا۔ ایک اور حدیث ہے کہ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں اول ما یسأل عنہ، یہ سوال کے بارے میں ہے،
کہ کس کس بارے میں سوال کیا تھا، تھوڑی سی تفصیل کل میں نے بیان کی تھی۔ ایک حدیث ہے، یہ حق الیقین جلد 2 صفحہ نمبر 174، قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اول ما یسأل عنہ، سب سے پہلے پروردگار جس بارے میں سوال کرے گا عبد سے، بندے سے، حبنا اہل البیت، وہ ہم اہل بیت کی محبت ہے، اس کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا۔ حساب اور سوال کے بعد ایک اہم موقف، دیکھیے جو 50 موقف آئے ہیں ان کا ترتیب کے ساتھ روایات میں کہیں ذکر نہیں ملتا، متفرق انداز میں یہ بیان کیے گئے ہیں، اور وقت بھی اتنا نہیں ہے کہ بہت سے مواقف کو بیان کیا جائے۔ جو بہت ضروری موقف ہیں انہی کو میں بیان کر رہا ہوں۔ حساب پر گفتگو ہو چکی، سوال پر گفتگو ہو چکی، میزان پر گفتگو ہو چکی۔ آج ایک اہم موضوع اور ٹاپک ہے، وہ ہے رد مظالم۔ یہ کیا ہے؟ رد مظالم کیا ہے؟ پہلے میں ایک حدیث آپ کے سامنے عرض کروں رد مظالم کی اہمیت میں، پھر رد مظالم کے معنی کیا ہیں میں اسے بیان کروں گا۔ قیامت کے دن ایک آواز آئے گی، صدا آئے گی، ایک آواز اللہ تبارک و تعالیٰ کی، انی انا اللہ لا الہ الا انا، میں اللہ ہوں، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ لا یظلم الیوم عندی احد، آج کسی کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ الیوم آخذ للضعیف من القوی بحقہ، آج میں کمزور کا حق طاقتور سے لوں گا۔ ولصاحب المظلمہ بالمظلمہ، صاحب مظلمہ سے مظلمہ میں لوں گا۔ یہ مظلمہ کیا ہے؟ کسے کہتے ہیں؟ مظالم کیا ہے؟ مظالم یہ جمع ہے مظلمہ کی۔ مظلمہ اس مال کو کہتے ہیں جسے انسان نے ناحق دوسرے سے لے لیا ہو۔ دوسرے سے جو مال انسان نے لے لیا، ناحق لے لیا ہے، یعنی تو غصب کر لیا ہے یا چرا لیا ہے یا کسی اور ذریعے سے دوسرے کا مال لے لیا ہے، اسے مظلمہ کہتے ہیں۔ اس کا واپس کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، اسی کو کہتے ہیں رد مظالم۔ رد مظالم یعنی جو مال ناحق لیا ہے اس مال کو اس کے وارث، اس کے مالک، اس کے حقدار تک پہنچا دیا جائے، اسی کو رد مظلمہ کہتے ہیں۔ اب یہاں کے اوپر ایک سوال اٹھتا ہے کہ ہو سکتا ہے مالک کا پتہ نہ ہو، مال لے لیا، دھوکے سے مال لے لیا، بہت سے لوگوں کا مال لے لیا، مالک کا پتہ ہی نہیں۔ قرض لیا تھا، کس سے قرض لیا بھول گیا، یا جس سے قرض لیا تھا وہ مر گیا، اس کا کوئی وارث نہیں ہے۔ اب ہم مال کسے واپس کریں؟ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے قرض لیا، صاحب قرض یعنی جس سے قرض لیا وہ مر گیا تو اب مال ہمارا ہو گیا۔ ایسا نہیں ہے۔ یہ جو مال ہماری گردن کے اوپر ہے، اس مال کو یا ہم مالک تک پہنچائیں، یعنی جس کا مال ہے اس تک پہنچائیں، اگر وہ نہیں ہے تو یہ مال مجہول المال کے حکم میں آ جائے گا، پھر مالک کی طرف سے اسے صدقے میں دیا جائے گا۔ اسے رد مظالم کہتے ہیں، صدقہ نکال کے دیا جائے گا۔ اور اس صدقے کا تصرف یعنی خرچ کرنا ہر جگہ نہیں خرچ ہو سکتا ہے، جس مرجے کی تخلیق کر رہے ہیں اس کی اجازت، اور اجازت اس طرح سے ہے کہ یہ مال فقراء کو دیا جائے گا، فقیروں اور غریبوں کو دیا جائے گا، اور اس کے علاوہ اور کار خیر میں اس کا استعمال محل اشکال ہے۔ بہرحال اگر ناحق کسی کا مال لے لیا ہے تو یا تو اسے واپس کریں، اگر واپس کرنا ناممکن ہے تو اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں، فقراء کو دیں، غریبوں کو دیں، صدقہ دیں صاحب مال کی طرف سے۔ خود اسے خرچ نہیں کر سکتے، خود اس پر تصرف نہیں کر سکتے۔ اور یہ رد مظالم قیامت کے دن روکا جائے گا سب سے۔ اگر کسی کا بھی حق ہے گردن پر، مال خاص کر، تو لیا جائے گا۔ کیسے لیا جائے گا؟ وہاں تو مال ہوگا ہی نہیں، مال ہی نہیں ہوگا وہاں، تو وہاں کیسے رد مظالم ہوگا؟ اسی کو یہ حدیث بیان کر رہی ہے۔ یہ حدیث ہے امام علی ابن الحسین امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کی۔ جب آپ نے تفصیل کے ساتھ
रद्द मज़ालिम का ज़िक्र किया तो एक शख्स ने कहा यब्न रसूलल्लाह इज़ा कान लिरजुलिल मोमिन इंदा रजुलिल काफिर मज़लमा अय्यु शैइन याख़ुज़ु मिनल काफिर व हुवा मिन अहलिन नार। आप कह रहे हैं कि रद्द मज़ालिम ज़रूरी है, तो ए फ़र्ज़ंद रसूल, अगर किसी मोमिन का माल किसी काफिर ने खा लिया, उसने ले लिया, तो क़यामत के दिन एक कैसे माल वापस होगा। तो उस पर चौथे इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं फ़क़ाल लहु अली इब्न हुसैन अलैहिस्सलाम यतरहु अनिल मुस्लिम मिन सय्यातिही बिक़द्रि मालिही अलल काफिर फ़युअज़्ज़बुल काफिर बिहा मा अज़ाबिही बिकुफ़्रिही अज़ाबन बिक़द्रि मालिल मुस्लिम मिन क़िबलिही मज़लम मालिल मुस्लिम क़िबलहु मिन मज़लमतिही। इमाम फरमाते हैं कि रद्द मज़ालिम इस शक्ल में होगा कि ये जो मुसलमान है, जो मुमिन है, इसकी बुराइयाँ, इसके गुनाह, इसकी सय्यात यानी इसके गुनाह वो काफिर के गर्दन के ऊपर चले जाएंगे, उसके ज़िम्मे चले जाएंगे, फिर उसके अज़ाब में इजाफ़ा होगा। कुफ्र के साथ इन गुनाहों का भी उसे बोझ उठाना पड़ेगा और इस मुसलमान की जो गुनाह हैं वो माफ़ हो जाएंगे। तो फिर वो कुरशी कहता है फ़ैज़ा कानत मज़लमा लिमुस्लिमिन इंदा मुस्लिम कैफ़ा तूख़ज़ मज़लमतुहु मिनल मुस्लिम। अगर एक मुसलमान का माल किसी मुसलमान ने खा लिया है तो क़यामत के दिन रद्द मज़ालिम कैसे होगा। मुसलमान खाने वाला भी, जिसका माल खाया गया उसका, तो उसका चौथे इमाम फरमाते हैं कि जिसने माल खाया है जुल्मन, उसकी नेकियां उस मज़लूम के खाते में चली जाएंगी जिसका माल खाया गया है। तो ये पूछता है, ये सवाल करता फ़र्ज़ंद रसूल, जिसने माल खाया अगर उसके पास हसनात नहीं है, अगर उसके पास नेकियां नहीं हैं, तब क्या होगा। तो उस पर इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं फ़इन लम यकुन लिज़ालिम हसनात क़ाला इन लम यकुन लिज़ालिम हसनात फ़इन्ना लिलमज़लूम सय्यात। तो मज़लूम के गुनाह भी हैं, ये मज़लूम के गुनाह उसी ज़ालिम यानी जिसने माल खाया है उसकी गर्दन के ऊपर चले जाएंगे। तूख़ज़ु मिन सय्यातिल मज़लूम फ़स्तज़दादु अला सय्यातिज़ ज़ालिम। तो ज़ालिम जिसने माल खाया है वो अपने गुनाहों की सज़ा के साथ साथ उसके गुनाहों की भी सज़ा भुगतेगा जिसका माल खा लिया है। मैंने अर्ज़ किया 50 मौक़िफ़ हैं, बहुत सख्त है क़यामत के, और डिटेल और तफसील आई है मेरे अज़ीज़ों। इसकी मालूमात बहुत ज़रूरी हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। इन मौक़िफ़ के नाम हैं, मैंने जैसा कि अर्ज़ किया कि तरतीब से रवायात में नहीं आया है, आया सिरात है, मीज़ान है, रद्द मज़ालिम है, वग़ैरह वग़ैरह। बाज़ लोगों का यह कहना है कि 50 मौक़िफ़ यानी ख़ुद इंसान के अमल, यानी हर अमल का वहाँ के ऊपर हिसाब किताब देना पड़ेगा। इसकी तफसील बिहार वग़ैरह में सब आई है, कंज़ुल दक़ाइक़ तफसीर है, उसमें भी इसकी तफसील आई है। अब तफसील का वक्त नहीं है, बस हमें ये समझना चाहिए कि अगर खुदा न करे किसी का माल हमने खा लिया है तो उस माल को हमें वापस करना है। सिर्फ तौबा तौबा अस्तग़फ़िरुल्लाह कहने से, गाल पीटने से हम बरी ज़िम्मा नहीं हो पाएंगे। माल को साहिब माल तक पहुँचाएँ, अगर नहीं पहुँचा सकते हैं तो उसकी तरफ से सदक़ा और खैरात दें, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। हदफ क्या, मकसद क्या, ये 50 मौक़िफ़ हैं, इनका हदफ क्या, मकसद क्या, क्यों 50 जगह रोका जाएगा। क़यामत किस लिए है, महशर किस लिए है, महाद किस लिए है। इंसान की वापसी वहाँ जहाँ से इंसान की शुरुआत हुई थी। जो हम लोग कहते हैं, जो कुरान की आयत इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम अल्लाह के लिए हैं और हमें वापस उसी की बारगाह में जाना है। यानी हम यहाँ के नहीं हैं, हम कहीं से आए हैं, अल्लाह के पास से आए हैं। क़यामत में अल्लाह के पास पहुँचना है, क़ुर्ब खुदा जिसे कहते हैं, क़ुर्ब रहमत खुदा, वहाँ पहुँचना है, अल्लाह के नज़दीक पहुँचना है। सूरह कहफ की आयत है फ़मन काना यरजू लिक़ा रब्बिह फ़लयअमल अमलन सालिहन वला युशरिक बिइबादति रब्बिही अहदा। जो उम्मीद रखता है कि अपने रब से लिक़ा करेगा, मिलेगा, उसे चाहिए कि वो अमल सालिह करे
اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ لقاء اللہ، قیامت لقاء اللہ، اللہ سے ملنا۔ کیا مقصد اللہ سے ملنا؟ اس کے قریب آنا، اس کی رحمت کے قریب آنا، اور اللہ کی رحمت کے قریب ہر شخص نہیں آ سکتا۔ کون آئے گا؟ وہ جو پاک و پاکیزہ ہو، جو صاف و ستھرا ہو۔ تو قیامت میں جو موقف ہیں، ہر موقف پہ جو روکا جائے گا، یعنی صفائی کے لیے روکا جائے گا، پاکیزی کے لیے روکا جائے گا کہ ان موقف پر اپنے گناہوں کی سزا وہ بھگت لے۔ یہ ہے فلسفہ مواقف کا، جو 50 موقف بیان کیے گئے ہیں۔ ایسے ہی نہیں اللہ کے حضور میں پہنچ جائے گا بندہ، ایسے ہی نہیں اسے قرب خدا ملے گا۔ یعنی پاکیزہ جگہ ہے۔ اس کی مثال یہ ہے، آپ کے یہاں فرش بچھا ہوا ہے، سفید چادر بچھی ہوئی ہے، باہر بارش ہو رہی ہے، کوئی آیا جس کے قدم، جس کے پیر، جس کے جوتے گندے ہیں، تو اسے آپ ایسے ہی نہیں آنے دیں گے فرش کے اوپر۔ اس سے کہیں گے تم آؤ گے تو فرش گندا ہو جائے گا، پہلے جاؤ اپنے پیر کو دھو لو، خشک کرو، پھر اس کے بعد اس فرش پر آؤ، صاف ستھرے فرش پر آؤ۔ اسی طریقے سے مواقف انسان کو دھویا جائے گا، گناہوں کو دھویا جائے گا، اس کی سیئات کو دھویا جائے گا، تاکہ وہ قرب خدا تک پہنچ سکے۔ تو قیامت اسی لیے ہے، مواقف اسی لیے ہیں۔ اب دیکھیے جب دھویا جائے گا تو تھوڑا سا توجہ کرنے کی ضرورت ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے۔ جب دھویا جائے گا، ہمارے گناہوں کو دھویا جائے گا، قیامت میں کس طریقے سے دھویا جائے گا، اس کا برداشت کرنا بہت سخت ہے۔ عقل مند وہی ہے جو پہلے ہی سے اپنے گناہوں کو دھو لے، پہلے ہی سے پاک و پاکیزہ کر لے اپنے آپ کو، وہی عقل مند ہے۔ میں نے عرض کیا، نہ قیامت میں سب کا حساب ہوگا، نہ سب کے لیے میزان نصب ہوگا۔ کچھ لوگ بغیر حساب کتاب کے سیدھے جنت میں چلے جائیں گے، کچھ لوگ جس طرح سے بغیر حساب کتاب کے سیدھے جہنم میں چلے جائیں گے۔ قیامت میں جتنے موقف ہیں، سب کے سب دھلائی کے لیے ہیں کہ گناہ سے انسان دھل جائے۔ تو اگر پہلے ہی انسان نے اپنے گناہ کو اس دنیا میں دھو لیا ہے، تب قیامت کے دن اس کے لیے کیا ہوگا؟ کیا اسے بھی ہزار ہزار سال تک ہر موقف کے اوپر رکنا پڑے گا؟ ایسا نہیں ہے۔ تفسیر میزان میں علامہ مجلسی نے بحث روائی کی ہے، جب آئے قیامت سورہ معارج کی تفسیر کی ہے تو بحث روائی میں آپ نے اس حدیث کو نقل فرمایا۔ اس کے علاوہ بہار میں بھی یہ حدیث پائی جاتی ہے۔ جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کا تذکرہ کیا اور اس کے دن کا تذکرہ کیا کہ بہت بڑا دن ہوگا، ایک دن ہوگا، 1000 سال 50,000 سال کے برابر ہوگا، تو ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ، حیرت سے کہا، تعجب سے کہا، اے اللہ کے رسول، یہ آپ نے فرمایا کہ قیامت کا دن بہت ہی طویل دن ہوگا، روکا جائے گا، حساب لیا جائے گا، 1000 سال ہر موقف پر روکا جائے گا۔ ہم یہ سن کے گھبرا گئے ہیں، ہم یہ سن کے پریشان ہو گئے۔ جیسے اس نے یہ کہا تو پیغمبر اسلام نے قسم کھا کر کہا، خدا کی قسم، قیامت میں مومن کے لیے، قیامت کا دن مومن کے لیے اتنا آسان ہوگا جتنا اس کے لیے ایک واجب نماز کا پڑھنا آسان ہوتا ہے۔ یہ پیغمبر اسلام فرما رہے ہیں، یعنی سب کے لیے قیامت کی سختیاں نہیں ہیں، مومن کے لیے نہیں ہے۔ مومن کے لیے قیامت کے دن اتنا آسان ہوگا جتنی آسانی سے ہم ایک واجب نماز پڑھ لیتے ہیں۔ واجب نماز صبح کی، ظہر کی، مغرب کی، کتنا وقت لگتا ہے؟ 2 منٹ، 4 منٹ، 5 منٹ، وہی 2 4 5 منٹ جو کہا گیا اللہ سریع الحساب، اللہ بہت جلد حساب کرتا ہے۔ کس کا؟ ایسا مومن کا۔ گیا قیامت میں، فوراً وہ جنت میں پہنچ گیا، گزرے گا پورے صراط سے۔ انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو میں عرض کروں گا پورے صراط کیا ہے، کون لوگ گزریں گے، کون لوگ گریں گے، کون لوگ بچیں گے۔ مومن گزرے گا ایسے جیسے بجلی کی رفتار سے گزر جائے گا مومن۔ تو سب کے لیے حول قیامت نہیں ہے، مومن کے لیے۔ مومن کسے کہتے ہیں؟ مومن وہ ہے جس نے اپنے گناہوں کو دھو لیا ہو، یا گناہ نہ کیے ہوں، اگر گناہ کیے ہیں تو گناہوں کی توبہ
اور استغفار یہ ضرور کر لیا۔ رد مظالم بہت اہم ہے۔ اگر کسی کا مال ہماری گردن کے اوپر ہے تو اس کا واپس کرنا ضروری ہے۔ ایک حدیث آئی ہے رد مظالم کے حوالے سے، یا اخ المنذرین یا اخ المرسلین، پیغمبر سے خطاب ہے، اے انبیاء کے بھائی، قوم کھڑے ہو اور اپنی قوم کو ڈراؤ، پیغام پہنچاؤ میرا اپنی قوم تک کہ مسجد میں وہ شخص نہ آئے، میرے گھر میں وہ شخص نہ آئے جس نے ظلماً کسی کا مال کھایا ہو۔ اگر ظلماً ناحق کسی کا مال کھایا منع کر دو، وہ میری مسجد میں نہ آئے۔ اور اگر وہ شخص میری مسجد میں آ گیا جس نے ناحق مال کھایا ہے، انی العنہ ما دام یصلی، میں اس کے اوپر لعنت بھیجتا رہتا ہوں جب تک وہ نماز پڑھتا رہتا ہے۔ تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو بظاہر تو عبادت کرتے ہیں مگر خداوند عالم کی رحمت کے بجائے لعنت ان کے اوپر برستی ہے۔ وہ کون ہے؟ جنہوں نے دوسروں کا مال ظلماً کھایا ہے۔ ظلماً کسی کا مال نہیں کھانا چاہیے، ناحق کسی کا مال نہیں کھانا چاہیے۔ حتیٰ ترد تلک المظلمہ، جب تک وہ لوٹا ہوا مال، غصبی مال صاحب مال تک پہنچا نہ دے۔ پہنچائیں پہلے مال کو، وارث تک پہنچائیں اگر وہ زندہ نہیں۔ ہاں جب وہ پہنچا دیتا ہے پھر توبہ و استغفار کرتا ہے تو اس کی توبہ اور استغفار کو میں قبول کرتا ہوں، پھر میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، میں اس کا کان بن جاتا ہوں، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں۔ یہ ہے ان لوگوں کا فضل جو توبہ کرتے ہیں، جو استغفار کرتے ہیں۔ توبہ اور استغفار بہت ضروری ہے۔ یہ ماہ مبارک عبادت کا مہینہ ہے۔ شب قدر میں آپ اعمال کرتے ہیں، ان اعمال کا مقصد کیا ہے؟ ہدف کیا ہے ان اعمال کا؟ ان اعمال کا ہدف اور مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے گناہوں کو دھو ڈالیں، پاک و پاکیزہ ہو جائیں، تاکہ قیامت میں ہمیں 1000 سال تک کسی موقف پہ نہ رکنا پڑے۔ تو سب سے پہلے اگر مال ہماری گردن پر ہے تو اس مال کو، کسی کا مال اگر ہماری گردن پہ ہے، ہمارے ذمہ ہے، تو مال کو واپس کریں، حق دیں، دوسروں کا حق نہیں کھائیں۔ اگر میراث میں بہنوں کا حق ہے تو ادا کیا جائے، کسی کا بھی حق ہے اسے دیا جائے۔ اگر اللہ کا حق ہے، اگر رسول اللہ کا حق ہے، اگر امام کا حق ہے، اگر سادات کا حق ہے، اگر فقراء کا حق ہے، خمس کی شکل میں، زکوٰۃ کی شکل میں، صدقے کی شکل میں، کفارے کی شکل میں، ہر حق کو ادا کیا جائے۔ جب تک حق کو ہم ادا نہیں کریں گے اس وقت تک ہماری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ عبادت کا یہی مقصد ہے۔ عبادت فکر کے ساتھ، ذکر الہی کریں، دعائیں آپ پڑھیں، دعائے جوشن کبیر پڑھیں، آپ دعائے جوشن صغیر آپ پڑھیں، اعمال کریں، لیکن ہر عمل آپ کا، ہر ذکر آپ کا فکر کے ساتھ ہو۔ سوچیں ہم یہ عمل کیوں کر رہے ہیں، ہم یہ ذکر کیوں کر رہے ہیں۔ راتوں میں سوچے، انسان تنہائی جب ملے تو سوچے، خاص کر شب قدر میں ضرور سوچے، اپنے بارے میں سوچے، خود اپنا حساب و کتاب انسان کرے کہ اتنی عمر میری ہو گئی ہے، میں نے کیا کیا، اپنے لیے میں نے کیا کیا، میں جب اس دنیا سے جاؤں گا تو اپنے لیے کیا لے کر جاؤں گا، قبر میں میرے کام کیا آئے گا، برزخ میں میرے کام کیا آئے گا، قیامت میں میرے کام کیا آئے گا۔ فکر کرنے کا دن ہے، فکر کرنے کی شب ہے، فکر کرنے کا مہینہ ہے ماہ مبارک رمضان۔ ہر ذکر فکر کے ساتھ کریں، ہر دعا فکر کے ساتھ پڑھیں، تاکہ فلسفہ دعا اس سے آشنا ہوں اور اس کے پورے فائدے بھی مل جائیں۔ بعض لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ دعائیں پڑھنے، یہ بہت سی دعائیں آئی ہیں، روزانہ دعائیں آئی ہیں، شب قدر کے لیے دعائیں آئی ہیں، ماہ مبارک رمضان میں اتنی دعائیں آئی ہیں، کوئی اگر پڑھنا چاہے تو بڑا مشکل ہے اس کے لیے کہ ہر دعا پڑھ سکے۔ ہر دعا پڑھنے کے لیے نہیں کہا گیا، خود انتخاب کریں۔ اگر سمجھ میں نہ آئے کہ کون سی دعا پڑھیں کون سی دعا نہ پڑھیں تو آپ استخارہ بھی کر سکتے ہیں، جیسا کہ بعض بزرگ علماء نے کہا
کہ کون سی دعا پڑھیں کون سی دعا نہ پڑھیں، کون سا ذکر کریں کون سا ذکر نہ کریں، لیکن فکر کے ساتھ ذکر کریں، سوچیں قرآن ہاتھوں کے اوپر، کیوں قرآن ہاتھوں پر، قرآن سر کے اوپر، کیوں قرآن سر کے اوپر، بکا یا اللہ، کیوں بکا یا اللہ، بے محمدن، کیوں بے محمدن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کو کیوں اس کے نام کا واسطہ، بکا یا اللہ، بکا یا رحمان کہہ کے نہیں پکار رہے ہیں، بکا یا رحیم کہہ کے نہیں پکار رہے ہیں، کیوں بکا یا اللہ کہہ کے پکار رہے ہیں، ہر امام کو اس کے نام کے ذریعے بلایا جا رہا ہے، کیوں، سوائے آخری امام کو۔ ہر چیز میں فکر کرنے کی ضرورت ہے، سوچنے کی ضرورت ہے، یہ عمل ہم کیوں انجام دے رہے ہیں، کمیت اور کیفیت، یعنی کتنا عمل کیا یہ الگ چیز ہے، کس طرح سے عمل کیا، کیفیت کیا ہے، یہ ایک الگ چیز ہے۔ پروردگار کیفیت کو دیکھتا ہے، نیت کو دیکھتا ہے، تم کس نیت سے آئے، وہ تعداد کو نہیں دیکھتا، وہ کمیت کو نہیں دیکھتا، وہ صرف اور صرف نیت کو دیکھتا ہے۔ ہمیں اپنی نیت کو خالص کرنا ہے کہ آج جو ہم اعمال کریں، جب کبھی ہم اعمال کریں، جب کبھی ہم دعا پڑھیں تو اخلاص و خلوص کے ساتھ دعا پڑھیں، ادب کے ساتھ دعا پڑھیں۔ کئی مرتبہ میں عرض کر چکا ہوں کہ جب مقام دعا میں بندہ آتا ہے تو آداب کا لحاظ رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے، جہاں تک ممکن ہو سکے قبلہ رخ بیٹھ کر دعاؤں کو پڑھیں، باوضو دعاؤں کو پڑھیں، اور اس طریقے سے دعاؤں کو پڑھیں جس طریقے سے ایک حاکم کے سامنے آپ جاتے ہیں اپنی درخواست لے کر، کسی باحاکم منسٹر کے پاس، وزیر کے پاس، بادشاہ کے پاس، گورنر کے پاس آپ جاتے ہیں اپلیکیشن درخواست لے کے کہ میری یہ درخواست منظور کر لیجیے آپ، کیا ایسے ہی آپ چلے جاتے ہیں بغیر تیاری کے چلے جاتے ہیں؟ نہیں میرے عزیزو، پوری آمادگی کے ساتھ جاتے ہیں۔ تو جب دنیا کے حاکموں کے سامنے ہم بغیر آمادگی اور تیاری کے نہیں جاتے تو سب سے بڑا تو وہ ہے اللہ اکبر، اس کے سامنے بھی بغیر تیاری اور آمادگی کے ہرگز ہرگز نہ آئیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم سب گناہ گار ہیں، اپنے گناہوں کا اعتراف کریں اور اسے وسیلہ قرار دیں جو حجت خدا ہے زمین کے اوپر۔ روایات میں آیا لولا الحجہ لساقت الارض باہلہا، اگر زمین پر حجت خدا نہ ہو تو زمین ختم ہو جائے، برباد ہو جائے۔ حجت خدا یعنی امام زمانہ، انہیں یاد کریں، ان کی خدمت میں سلام بھیجیں، ان کی نیابت میں صدقہ دیں، ان کے لیے سلامتی کی دعا کریں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم کون ہوتے ہیں امام کی سلامتی کی دعا کرنے والے، ان کے صدقے میں ہم سلامت ہیں۔ بے شک ان کے صدقے میں ہم سلامت ہیں، یہ ہم امام کی سلامتی کی دعا نہیں کر رہے ہیں، حقیقت میں ہم اپنی سلامتی کی دعا کر رہے ہیں۔ مگر یہ ادب ہے، روایات میں بیان کیا گیا ہے۔ کیا ہم جو سلام کرتے ہیں پیغمبر پر یا ائمہ پر، السلام علیکہ یا رسول اللہ یا السلام علیکہ یا امیر المؤمنین، کیا ہمارے سلام سے انہیں سلامتی ملتی ہے؟ نہیں، اللہ نے انہیں سلامتی دے رکھی ہے۔ ادب ہے، اس ادب کا خیال رکھنا ہے۔ زمانے کے امام کو یاد کیجیے اور زمانے کے امام کو خوش کرنے کی کوشش کیجیے۔ کیسے خوش ہوں گے؟ ہم اچھے عمل کریں گے تو امام ہمارا خوش ہوگا، ہمارا نامہ اعمال امام کے سامنے جاتا ہے۔ اگر اعمال اچھے ہوتے ہیں تو ہمارا امام خوش ہو جاتا ہے، ہمیں دعا دیتا ہے۔ اور خدا نہ کرے اگر اعمال ہمارے غلط ہوئے تو امام ناراحت ہوتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں، دکھی ہوتے ہیں۔ امام کو خوش کریں، امام کے دل کو خوش کریں، انشاءاللہ ان کی دعائیں شامل حال رہیں گی۔ ایک اور طریقہ ہے امام کو راضی کرنے کا، وہ یہ کہ امام کے ساتھ ساتھ آپ بھی سید الشہداء امام حسین کا غم منائیں۔ کیوں؟ کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ زمانے کا امام، اسے صبح اور شام واقع کربلا دکھائے جاتے ہیں، ہم اور آپ اس وقت روتے ہیں جب کربلا والوں کا ذکر سنتے ہیں، مصائب پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں،
مگر زمانے کا امام صبح شام گریا کرتا، خون کے آنسو امام رو، کیا یاد کر کے رو؟ امام حسین کی شہادت بڑی مظلومانہ شہادت ہے، مگر ایک مظلومیت ایسی ہے جسے یاد کر کے زمانے کے امام گریا کرتے ہیں۔ ہر امام رویا اسے یاد کر کے، زمانے کا امام بھی۔ اور جب امام علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو اسی مظلومیت کا تذکرہ سب سے پہلے کریں گے۔ وہ مظلومیت کیا ہے؟ امام علیہ السلام کون سا مرثیہ پڑھیں گے؟ آپ یا کہیں گے الا یا اہل العالم قتل جدی عطشانا، اے دنیا والو میرے جد کو پیاسا ذبح کر دیا گیا، میرے جد کو پیاسا ذبح کیا گیا۔ امام حسین کی پیاس کو یاد کر کے زمانے کے امام آج بھی رو رہے ہیں۔ امیر کبیر ایران کے بہت بڑے وزیر گزرے ہیں، بادشاہ نے جب انہیں قتل کا حکم دیا، انہیں حمام میں لے جایا گیا، ان کے ہاتھ کی رگیں کاٹ دی گئی اور ان کو قتل کر دیا گیا، قتل ہو گئے۔ یہ کچھ دنوں کے بعد کسی نے ان کو خواب میں دیکھا کہ جنت میں بڑا عالیشان محل ہے، اس میں یہ ہیں۔ کہا امیر کبیر یہ نجات تمہیں کیسے ملی؟ تم نے جو عبادتیں کی اس کے عوض میں؟ کہا نہیں، عبادتوں کے عوض میں نہیں۔ کہا تم نے غربا کی جو مدد کی، مخلوق خدا کی جو مدد کی، اس کے عوض میں؟ کہا نہیں۔ نیکیاں گناتے رہے، امیر کبیر منع کرتے رہے، تو آخر نے پوچھا کہ تمہیں یہ مرتبہ کیوں کر ملا؟ کہا مجھے مرتبہ اس وجہ سے ملا کہ جب مجھے حمام میں لے جایا گیا اور میری ہاتھ کی رگیں کاٹی گئی تو خون نکلا، اور جب خون نکلا تو میرے اوپر پیاس کا غلبہ ہوا، میں نے سپاہیوں سے پانی مانگنا چاہا، جیسے ہی پانی مانگنا چاہا میرے ذہن میں خیال آیا امیر کبیر تھوڑی دیر کی پیاس ہے، ایک چھوٹا سا زخم ہے، خون نکلا، تم ظالم سے پانی مانگنے لگے ہو، تمہارا آقا تو 3 دن کا بھوکا پیاسا تھا، تمہارا مولا تو 3 دن کا بھوکا پیاسا تھا، بس میں نے اپنے آقا کی پیاس کو یاد کیا، پانی کو نہیں مانگا اور دنیا سے چلا گیا، اس کے عوض میں پروردگار نے یہ مرتبہ ہمیں عطا کیا۔ ہاں عزادارو، شاید یہی وجہ ہے کہ امام حسین یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ہر عزادار کو نجات مل جائے۔ جناب سکینہ سے روایت آئی ہے کہ یہ بچی اپنے باپ کے سینے سے لپٹی ہوئی تھی، وہ سینہ جس کے اوپر سر نہیں تھا، آپ فرماتی ہے کٹی ہوئی گردن سے آواز آ رہی تھی، میں سو گئی تھی، میں غش میں آ گئی تھی تو میرے کانوں میں آواز آئی شیتیما ان شربتم معذبن فذکرونی، اے میرے چاہنے والو جب کبھی ٹھنڈا پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کر لینا۔ عزادارو آقا کتنی محبت کر رہا ہے آپ سے، حسین کی پیاس کو یاد کیجئے، اپنی نجات کا سرمایہ اختیار کیجئے۔ سیعلم الذین ظلموا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ الہی بحق زہرا و بیہا و بالہا و بنیہا و سر المستودعین، پروردگار ہم سب کی عبادت کو قبول فرمائیں۔ پروردگار دنیا میں جہاں کہیں اہل بیت کے چاہنے والے سب کو حفظ و امان میں لے لیں، ظالمین کو ہلاک فرما، مظلومین کی مدد فرما، کرونا وائرس کے شر سے ہم سب کی حفاظت فرما، لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو لوگ پریشان ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما، جو پردیس میں ہیں پروردگار صحیح و سالم ان کو ان کے وطن اور ان کے گھر والوں کے پاس پہنچا دے۔ میرا اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد ہم سب کو اتنی توفیق دے کہ ہم اس طرح سے عبادت کریں کہ ہماری تمام عبادتیں قبول ہو جائیں، زمانے کے امام ہم سے راضی اور خوشنود ہو جائے، ہمارے اعزاء اقربا رشتہ دار خاص کر والدین جو دنیا سے گزر چکے ہیں، پروردگار ان سب کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ظہور امام زمان میں تعجیل فرما، ہمیں اتنی توفیق دیں اپنے امام کو پہچان سکیں، ان کی اطاعت کر سکیں۔ اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ ایک مرتبہ سورہ حمد کی تلاوت فرما کر جملہ مومنین